اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العمران آیت نمبر 153۔ اذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا۔ پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ پیچھے جنگ احد کی بات ہو رہی تھی اور اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے ان کے اوپر غم طاری ہو گیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی، یعنی نیند بھیج دی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگے۔ وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ ان سے کہہ دیں اس معاملے میں اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے ہیں، اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے خیالات کو خوب تک جانتا ہے۔ پچھلے جنگ احد میں جو ذکر آ رہا ہے اسی کا آگے بھی ذکر ہے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے شدید قسم کے غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی تھی، جو ایک نعمت تھی ان کے لیے، اور غیر معمولی جو تھی وہ مدد تھی اللہ کی طرف سے۔ نیند سے کیا ہوتا ہے؟ نیند سے انسان کی جسمانی اور روحانی اسے دونوں طرح کا سکون حاصل ہوتا ہے، اس کی بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور غم بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ دبایا، تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی میں اسے تھام لیتا، پھر گرنے کو ہوتی پھر تھام لیتا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان جو ہے وہ ڈپریشن یا غم میں ہو تو اسے کہتے ہیں کہ تم سو جو، اپنی نیند پوری کرو تاکہ تم اس میں سے نکل آؤ۔ جو مسلمان غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے سب ایک جیسے پختہ ایمان والے اولو العزم اور بہادر نہ تھے۔ ظاہری بات ہے ہر انسان برابر تو نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ کمزور دل بھی تھے اور انصار میں کچھ منافقین بھی تھے جو انصار کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے علاوہ تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ اسلام کی فکر کی نہ رسول اللہ کی، انہیں بس اپنی جانوں کی فکر تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ کبھی وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فتح اور نصرت کے جو دعوے کیے تھے وہ کہاں گئے، یعنی ان کے دل میں ڈاؤٹس آ رہے تھے۔ ان لوگوں کے متعلق ترمذی میں جو روایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ اور کسی بات کی فکر نہ تھی۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل اور سب سے زیادہ مروب اور سب سے زیادہ حق کی حمایت سے گریز کرنے والے تھے۔ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو اس ٹائم انسان کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں۔ جنگی تدابیر اور ان کے متعلق مشورے میں ہماری بات کو بھی درخور اتنا سمجھا جا سکتا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کیا ہماری رائے بھی لی جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس گروہ کے لوگوں کا بھی یہی خیال اور رائے تھی کہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، اور ان کی رائے کسی صواب دیدہ پر نہیں بلکہ محض بزدلی کی بنا پر تھی، یعنی انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں مدینہ سے باہر نہ جانا پڑے۔ اب ہار کے بعد انہیں یہ کہنے کا موقع میسر آ گیا کہ اگر ہماری رائے پہ عمل کیا جاتا تو یہ برا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، نہ ہمارے بھائی یہاں مارے جاتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہ تو ہونا ہی تھا، اور اس سے انسان کے جو تقدیر کے اوپر ایمان ہے وہ لازم ہو جاتا ہے یہاں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ ہے کہ جس مقام پر کسی کی موت واقع ہونا مقدر ہے وہ کسی نہ کسی بہانے اپنے مقررہ وقت پر وہاں پہنچ کے رہتا ہے، اب وہ مقام کوئی سا بھی ہو۔ یہ ایسی بات ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ انسان کون سی جگہ مرے گا۔
اگر جنگ برپا نہ ہوتی تو جن جن لوگوں کا یہاں مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ کسی نہ کسی طرح پہنچ کے رہتے، اور اگر میدان جنگ میں ان کا مرنا مقدر ہوتا اور میدان جنگ میں نہ آنے کے ہزار جتن کرتے، وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تقدیر جو ہے وہ باقی سب باتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اس جنگ اور پھر اس میں شکست کے واقعے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ ہر مسلمان کے متعلق سب کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان کی زندگی میں کوئی مشکل حالات نہیں آتے تب تک اس کے ایمان کا اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ بہادر ہے اور عزم کا پکا ہے، اور اسی طرح کمزور ایمان والے بزدلوں اور منافقوں کو بھی سب کو پتہ چل گیا۔ گویا یہ جنگ ایک امتحان تھی جس نے واضح کر دیا کہ ہر ایک کے دل میں کیا کچھ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مخلص جو مسلمان تھے اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے وسواس اور کمزوریوں سے پاک صاف بنا دیں، اور منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ جائے اور لوگ ان کے خبیث باطن سے بچ جائیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں لشکروں کی مٹ پھیر ہوئی تھی، یعنی غزوہ احد میں جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، شکست کے بعد بعض مخلص مسلمانوں نے بھی فرار کی راہ اختیار کر لی، بالخصوص اس وقت جب آپ کی وفات کی افواہ پھیلی تھی اور مسلمانوں کے اوثان جو ہے وہ خطا ہو گئے تھے۔ اس آیات میں بعد ما قصبوا سے مراد بھی وہی درے کو چھوڑنے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی غلطی ہے جو مسلمانوں سے ہو گئی تھی، اور یہ فرار اختیار کرنا ان مومنوں کے اپنے عزم سے نہ تھا بلکہ یہ شیطانی اغوا تھا، اور نہ ان کے دل ایمان پر قائم تھے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 13 یا 14 مسلمان رہ گئے تھے، جن میں سے 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے۔ مہاجرین میں کون تھا؟ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت زبیر بن عوان تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور حضرت عثمان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ چنانچہ شیعہ حضرات حضرت عثمان پر یہ تنبیہ کرتے ہیں، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فرار محض شیطانی اغوا تھا، ایمان کی کمزوری کی بنا پہ نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا قصور معاف فرما دیا۔ جب آپ زخمی ہوئے اور کفار نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا تو اس دوران 2 صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے جانثاری کے بے مثال نمونے پیش کیے۔ چنانچہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے بعد پھر کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے آپ کو یا اپنے ماں باپ کو فدا کیا ہو۔ غزوہ احد کے دن آپ حضرت سعد سے یوں فرماتے تھے، تیر مارو میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اور حضرت طلحہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ بھی ماہر تیر انداز تھے، جو کوئی پاس سے گزرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے تیر طلحہ کے حوالے کر دو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے حضرت طلحہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی تو اپنا بازو آگے کر دیا اور سب تیر اسی پر برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک بازو شل ہو گیا تو دوسرا آگے کر دیا۔ چنانچہ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، وہ بالکل شل ہو گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر یہاں سے وہی عقیدہ مقدر تقدیر کا جو ہے وہ یہاں پہ رینیو ہو رہا ہے۔ یہاں کافروں سے مراد جو ہے وہ منافق ہیں جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، بظاہر ایمان لانے والے اور دلوں میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسی بات سے زبان سے نکالنا عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے جو ایمان بالغیب کا چھٹا جز ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ لوگ کافر ہوئے کیونکہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی۔ کچھ بھی ہو موت اپنے وقت پر آئے گی اور آگے رہے گی۔ اس کے وقت میں تاخیر نہیں ہو سکتی، جلدی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جہاں مرنا مقدر ہے وہاں خود انسان کسی بہانے سے چلا جاتا ہے، اور جب موت کا وقت نہ آیا ہو تو انسان غزوات میں پوری زندگی گزارتے اسے موت نہیں آتی، جیسے حضرت خالد بن ولید تھے۔ چنانچہ انہوں نے خود اپنی وفات کے وقت الفاظ کہے تھے خالد بن ولید نے کہ میرے بدن پہ ایک بالش بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی ہو، مگر میں آج اونٹ کی طرح گھر پر مر رہا ہوں۔
ایسے خیالات انسان کو کیوں آتے ہیں؟ جب وہ اگر وہ جیسے سفر یا جہاد پر نہ جاتا تو شاید بچ جاتا، محض حسرت ہی حسرت ہے۔ یہ خیالات انسان کے اندر وسوسے پیدا کرنے کے لیے، حسرت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، ورنہ جو اللہ گھر میں زندہ رکھتا ہے جہاد میں بھی رکھ سکتا ہے، اور جو جہاد میں مار سکتا ہے وہ گھر میں بھی مار سکتا ہے۔ زندہ رکھنا اور مارنا سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے علم میں ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے یا خود مر جائے یعنی اسے گھر پر طبی موت آئے، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ اللہ کے حضور اسے پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ اور منافق یا کافر کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے مفادات اور مال اور دولت جمع کر سکیں۔ اس کے برعکس مومن کی دونوں صورتوں میں جو اللہ کی مغفرت اور رحمت میسر ہوگی وہ اس مال و دولت سے ہزار درجے بہتر ہوگی، جس سے یہ لوگ دن رات جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر سے وہ غافل ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، ہر حال میں تمہاری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہوگی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کے حق میں نرم و مزاج ہیں۔ اگر آپ تنگ مزاج یا سنگ دل ہوتے تو سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان سے درگزر کیجیے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجیے اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ پھر جب آپ کسی کے رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور کام شروع کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ دو طرح کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی ہدایت دینے کے بعد پھر سے غزوہ احد کے حالات اور نتائج کا ذکر شروع ہوا ہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سزا ملی وہ عبرتناک تھی، اور اس کا واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرنے والوں پہ شدید گرفت فرماتے یا کم سے کم ان سے خفا ہی ہو جاتے، لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ مومنوں کے حق میں بہت نرم دل تھے، ورنہ آپ سخت دل ہوتے ہیں، کم سے کم اس نافرمانی پر شدید گرفت فرماتے تو پھر مسلمان آپ کے قریب آنے سے گریز کرنے لگتے۔ اللہ نے خود ان نافرمانی کرنے والوں کو معاف کر دیا تھا۔ اب آپ پیغمبر کو ہدایت فرما دی کہ اب آپ بھی ان سے درگزر کیجیے، نہ صرف درگزر کیجیے بلکہ ان کے لیے بخشش بھی طلب کیجیے، اور جیسے غزوہ احد سے پہلے ان سے مشورہ کرتے تھے اور مجلس میں شریک کیا کرتے تھے، اسی طرح آئندہ بھی کریں، یعنی اپنے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا رنج نہ رہنے دیں۔ مشورے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جائیں، ہر شریک مشورے کو کھل کر اپنی رائے دینے کا موقع مل سکے۔ مشورہ صرف ان امور میں کیا جا سکتا ہے جن میں کتاب اور سنت میں حکم موجود نہ، اور جہاں اللہ کا حکم موجود ہو وہاں مشورے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مثلاً جنگ کہاں لڑی جائے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہے، قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے گا، لوگوں کو معاشی اور اخلاقی بہبود کے لیے کیا طریقہ استعمال کیے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ مشورے میں یہ صرف دیکھا جائے گا کہ کون سی رائے جو ہے وہ حق کے قریب ہے، یعنی کتاب اور سنت کی منشا کے مطابق ہو، یہ رائے خواہ تھوڑے آدمیوں کی ہو یا زیادہ کی۔ گویا مشورے کا اصل مقصد دلیل کی تلاش ہے، رائے دینے والے کی کثرت یا قلت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور کسی رائے کو حق قرار دینے کا اختیار جو ہے وہ امیر مجلس مشاورت کو ہوتا ہے، یعنی جو ہیڈ ہے اس کو ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر آخری فیصلے کا اختیار جو ہے وہ ہیڈ کو ہوتا ہے، اور اسی فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادے کا نام عزم ہے، یعنی عزم کے بعد اللہ کا نام لے کر اور اس پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔